جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو انفراسٹرکچر کی اور عادلانہ دور حکومت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہیں عہد فاروقی میں اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا، جس میں ایسے علاقے بھی شامل تھے جن کا فتح ہونا ناممکن تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین ایڈمنسٹریشن اور بہادری سے یہ مشکل کام بھی آسان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراسان بھیجا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر یزدگر شہنشاہ فارس مروالرد کے علاقے میں چلا گیا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود مروالرد کی طرف بڑھے۔ یزدگرد یہاں سیدھا بلخ پہنچا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلخ میں تمام اسلامی افواج پھیلا دی اور چند ہی روز میں اسلامی جھنڈا نیشا پور سے تخارستان تک کے علاقے پر لہرانے لگا۔ حضرت احنف بن قیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا۔ قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے فتح کی نوید سنائی اور ایک پر اثر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا، آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اور اب وہ اسلام کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم نے بھی اپنی حالت نہ بدلی تو خدا تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے محاذ پر جو کچھ فوجی کاروائیاں ہوئیں، وہیں سے شام کی فتوحات کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ جب مارکہ یرموک اختتام کو پہنچا اور رومی فوجیوں کو شکست ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشیر بن کعب حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرموک میں اپنا قائم مقام چھوڑا اور خود لشکر کی کمان کرتے ہوئے اگلے محاذ جنگ فاہل کی جانب ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق سے بیسان تک کے راستوں پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے 10 کمانڈروں کی قیادت میں فوج کو روانہ کیا اور ان سب کا اعلیٰ جنرل ابو الاورل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ گزشتہ زمانے کا بیسان آج فہل کے کھنڈر سے جانا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فوجی دستے بنا کر علقمہ بن حکیم اور مسروق رضی اللہ عنہما کی قیادت میں فلسطین کی سمت میں الگ الگ مقامات پر انہیں متعین کر کے مغرب اور جنوب سے رومی کارروائیوں کے خطرات سے خود کو محفوظ کر لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالقلع کی قیادت میں ایک فوجی دستہ دے کر انہیں شمالی دمشق میں حمص اور دمشق کو جوڑنے والی سڑک کی نگرانی پر مامور کیا تاکہ یہ علاقہ دشمن کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف بڑھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی۔ اسلامی افواج غوطہ اور دمشق کے محلات اور ان کے خوبصورت مکانات میں داخل ہو گئیں اور یوں دمشق بھی فتح ہو کر اسلام کے قدموں میں آ گیا۔ بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام کا روشن دور تھا، جس میں اسلامی ریاست کی وسعت سے لے کر انفراسٹرکچر کی بہتری کے ساتھ فتوحات کے دور کا آغاز ہوا، جس نے مسلمانوں کے سوچنے کے انداز بدل دیے۔ عہد فاروقی میں ہر مسلمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح اسلام کے پرچم کو بلند کرے اور ریاست کے انتظام و انصرام کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرے۔